محترم سامعین، فی الحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن، وہ رحمان، اور کیا شان ہے رحمان کی۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان بنایا۔ فرسٹ آف آل آپ ترجمہ اپنے ذہن میں رکھو، الرحمن، کیا شان ہے اس رحمان کی۔ علم القرآن، جس نے قرآن کا درس دیا، سکھایا، تعلیم دی۔ خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ علم القرآن، قرآن سکھایا۔ آج آپ جو بیٹھے ہو کہیں اور نہیں بیٹھے ہو، مصطفیٰ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ کہیں اور کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ مصطفیٰ کے گھر کا ہے۔ پتہ پوچھتے ہو مصطفیٰ کا گھر کہاں ہے؟ نظریں گھماؤ مصطفیٰ کا گھر، سبحان اللہ، نظریں گھماؤ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اب جب مصطفیٰ کے گھر میں آ چکے ہو تو پھر مصطفیٰ کی شان نہ سمجھو تو پھر بیکار۔ علم القرآن، خدا کہتا ہے کیا شان ہے رحمان، جس نے قرآن کو سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ٹیچر جتنا بیسٹ ہوگا، اسٹوڈنٹس اتنے ہی بیسٹ ہوں گے۔ ٹیچر جتنا اچھا اور عمدہ ہوگا، اس کا شاگرد، اس کے اسٹوڈنٹس، اس سے پڑھنے والا ہر طالب علم اتنا ہی اونچا مقام پاتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ماسٹر ہو صرف وقت گزارنے والا، تو اس کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا نا، وہ روڈ پر بیٹھ کر کے موبائلوں میں گیم کھیل رہا ہوگا۔ کبھی 3 پتی کو کھولے گا، ہے نا؟ 3 پتی کھول کر کے بیٹھ جائے گا۔ اس سے پوچھو بیٹا پڑھتے ہو؟ ہاں اسکول جاتا ہوں۔ کیا ٹیچر نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ یہ 3 پتی کو کھیلنے کے لیے جو بیٹھتے ہو نا، اس سے وقت برباد ہوتا ہے۔ ٹیچر کا دل اور علم، میں دونوں کو لے کر چلوں، ٹیچر کا دل اور علم جتنا منزہ، مصفہ اور پاک ہے، اس کے اسٹوڈنٹ بھی اتنے ہی پاک ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بات جانتے ہو آپ؟ یہی وجہ ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو کانوینٹ، جو اسکول، جو کالجز، جو یونیورسٹی، جو مدارس اسلامیہ کا چوائس کرتے ہیں نا، وہ دیکھ کر کے کرتے ہیں کہ مدرسہ اچھا ہوگا تو میرا بیٹے کی تعلیم بھی اچھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی انتقال ہوا ہمارے استاد، جسے پوری دنیا دادائے قوم و ملت کے نام سے جانتی ہے، حضرت علامہ عبدالشکور مصباحی صاحب علیہ رحمت و رضوان۔ جانتے ہو ان کے علم کا اندازہ یہ شاگرد کبھی لگا نہیں سکتا، اس لیے کہ علامہ عبدالشکور
المعروف دادا جان کو پڑھانے والا کوئی اور استاد نہیں تھا، اگر تھا تو حافظ ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تھا حافظ ملت تھا. اتنا قابل استاد ہو تو شاگرد کتنا قابل ہوگا. اب آگے چلتے چلیے. حافظ ملت کے علم کا احاطہ، ان کا اندازہ خود دادا نہیں کر سکتے تھے، خود دادا نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے استاد کا نام اعلیٰ حضرت خواجہ فاضل بریلوی تھا. سبحان اللہ. اور جسے فاضل بریلوی پڑھا دینا، میں 1400 صدی کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی نہیں، کہ جس کا شاگرد کہ حضور اعلیٰ حضرت کا شاگرد جو ہو نا، اس کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. ان کے شاگرد کا اور ان کے شاگرد کے اندر کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. تو جب ان کے شاگرد کے علم اور نالج کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. آگے چلو. مخدوم اشرف سمنانی کے بھانجے مخدوم الآفاق حضور عبد الرزاق نور العین کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس لیے کہ مخدوم الآفاق کے استاد کا نام تارک السلطنت محبوب یزدانی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. تو اس کا استاد اشرف جہانگیر ہے، اس کے اسٹوڈنٹ کے علم کا اندازہ کون ہے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ مخدوم الآفاق کو پڑھانے والا کوئی اور نہیں، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. تھوڑا اور آگے چل. حضور بختیار کاکی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور بختیار کاکی کہ استاد جو ہوئے، ان کے جو پڑھانے والے ہوئے، وہ ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین ہے. تو بختیار کاکی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے استاد کا نام کچھ اور نہیں، معین الدین ہے. ہمیں حسنین کریمین کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہ حسن کے استاد کا نام علی ہے، حسین کے استاد کا نام علی ہے. پھر علی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہ علی کے ٹیچر کا نام نبی ہے. تو پھر نبی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کے تعلیم کا نام کچھ اور نہیں، خالق کائنات رب ذوالجلال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اشرف الانبیاء کانفرنس، حضور سید ماہر القادری مصباحی. دیکھیے، آپ بیدار رہو. اگر آپ کی بیداری مجھے مل گئی تو پھر سنتے چلے جاؤ. موڈ بن گیا تو پھر بولتا چلا جاؤ. مگر آج جانتے ہو کچھ لوگ کیا ہیں؟ نبی کے علم کو پھیتا لے کر ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سا پھیتا جانتے ہو؟ درزی والا پھیتا. نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں. آپ کے بغل والے ناپتے ہیں. شمسپور والوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے علم کو ناپنے کا کام کوئی دور والا نہیں کر رہا، خود آپ کے بغل والا بھی کر رہا. پھیتا لے کر کے گھوم رہے ہیں، پیمانہ لے کر کے گھوم رہے ہیں. نبی کو علم کتنا ہے، اس علم کو ناپنے کی کوشش کر رہے. تو کہتے ہیں کہ بعض علم دیا گیا، بعض علم نہیں دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ تم پہلے
کون سے علم کو نہیں دیا گیا نا اس کی لسٹ بناؤ. کہنا اس کی لسٹ بنا کر کے تو دو. مجھے بھی پتا ہے کہ تم نبی کے کس علم کا انکار کر رہے ہو. انکار تم کرتے چلے جاؤ، پر خدا نے قرآن میں اس نبی کے علم کے بارے میں جو بتایا تو خدا نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ. میرا حبیب تو جو نہیں جانتے تھے ہم نے ان کو سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تم لسٹ تو بناؤ کہ دیکھو تمہارے لسٹ میں کیا ہے. کہتے ہو بعض علوم دیا گیا اور بعض علوم نہیں دیا گیا. کم بختوں، یہاں بھی ایک مدرسہ ہے اور یہاں سے 4 کلومیٹر پیچھے بھی ایک مدرسہ ہے، اور دونوں مدرسہ اہل سنت والجماعت کا ہے. بیچ میں تمہیں جینے نہیں دیں گے. نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اگر عقائد خراب کرنے کی کوئی کوشش کرو تو ایک تیر شمشپور سے چلے گا تو دوسرا تیر ناگا سے چلے گا. تمہارے عقیدے کو خراب کرتا ہوں تمہیں جہنم میں مل کر دے گا، کیونکہ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں نبی کی توہین نہیں سکھائی جاتی، نبی کی عزت سکھائی جاتی ہے. نبی کا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. کوشش بھی مت کرنا، کوشش بھی مت کرنا، اس لیے کہ بیچ میں ہو تھوڑے سے. ایک ہوا ادھر سے چلے گی، ایک ہوا ادھر سے چلے گی. اہل سنت کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ما کانا وما یکون کا عالم اپنے حبیب کو بنا. تم پھیتے لے کر کے دوڑتے رہو، کہتے رہو بعض علم دیا گیا بعض علم نہیں دیا گیا، مگر اہل سنت والجماعت کے بچوں کے رگ میں اگر عقیدہ کو داخل کرنا ہے تو یہاں 2 مدرسے کافی، اور ہم انشاءاللہ ان کے عقیدے کو خراب ہونے نہیں دیں گے. اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. ٹیچر بیسٹ ہوگا تو اس کا اسٹوڈنٹس جو ہوں گے نا اس کے وہ بھی اچھے نکلیں گے. بہت خوب بہت خوب. اب دیکھو الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ہمارا استاد جب فائق ہو، لائق ہو، بہترین ہو، علم و تربیت کے صالح ہو، مالک ہو، وہ ہمیں پڑھا دیں تو ہمارے اندر علم اتنی آ جائے کہ ہمارا شاگرد ہمارے علم کو جانچ نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا. تو نبی کے علم کو تم ناپنے چلے ہو. کیسے ناپ سکتے ہو؟ اس لیے کہ یہ کوئی ملا نہیں کہہ رہا کہ محمد کو ہم نے پڑھایا ہے. قرآن کھولو تو پتا چلے گا خود رحمان کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہی رحمان ہے جس نے محمد کو قرآن سکھایا ہے. پتا کیا چلا؟ محمد عربی کے معلم کا نام خدا ہے، محمد عربی کے استاد کا نام اللہ ہے، محمد عربی کے ٹیچر کا نام محمد عربی کے ٹیچر کا نام رب ہے. تو جس محمد کو رب پڑھا دے اس کے علم کو پوری دنیا بھی مل جائے پھر بھی اس کے علم کو آپ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی اس کے علم کو ناپ نہیں سکتی ہے. اب آؤ اتنی سی بات سمجھے. اے دادا بجلین کہ نائی چلیے. ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں، محلے میں، شہروں میں یہ رواج ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہوگا، پھر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوگا تو بسم اللہ خوانی کرائی جائے.
پھر اسکول یا کانوینٹ میں اسے ایڈمیشن دلوایا جائے. پہلے پیدا ہوگا تب علم سیکھے. پہلے پیدا تعلیم. لیکن وارث شان مصطفیٰ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ترتیب تو ذرا دیکھو. وہ رحمان علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، پھر فرمایا خلق الانسان، انسان بنا. اور پورے مفسر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، اس خلق الانسان میں جو انسان ہے نا، وہ انسان کوئی اور ذات نہیں، ہم سب کا نبی محمد مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے علم القرآن، قرآن کی تعلیم، پھر خلق الانسان، انسان بنایا. ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہی نہیں اور ہم اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیں گے. ماسٹر نہیں کہے گا وہاں کا ہیڈ ماسٹر کیسا بے وقوف ہے، ابھی تو دنیا میں بیٹا نہیں آیا اور تم ایڈمیشن کی بات کرتے ہو. ابھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تم ایڈمیشن کروانے کے لیے آ گئے ہو، کیسا بے وقوف ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہی ہے، پہلے پیدا ہو تب علم سیکھو. مگر وارث شان مصطفیٰ الرحمن علم القرآن خلق الانسان مصطفیٰ کو نہیں سمجھے آپ. پتہ نہیں لگتا ہے آج کل یہی میک میرے مائنڈ کو خراب کر دیا تھا، اور آج حال یہ ہے کہ میرے مائنڈ کی وجہ سے آج یہ مائک ہی گڑبڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ تو مائک ٹھیک ہے. سنیے، ہمارے یہاں رواج کیا جانتے نا، پہلے بچہ پیدا ہوگا 4 سال 4 مہینے 4 دن، یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. اس کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی، پھر تھوڑا سا بڑھے گا تو مدرسے میں لے جانا ہے. مدرسے میں کون لاتا ہے اپنے بچے کو؟ اگر 4 بیٹے ہیں تو جب جو سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہے نا، اسے اٹھا کر مدرسے میں لے جائے. جس بچے کو باپ نہیں سکھا پائے اس بچے کو ماں صاحب سکھائے. یہی ہے جو ذہین ہوتا ہے نا، اسکول میں یونیورسٹی میں یہاں وہاں بھیجو. جو ہم سے نہیں سمجھتا ہے اس کو کہاں ڈالیں؟ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. وہاں صاحب دن بھر گھومتا رہتا ہے، اپنا ٹینشن اب مجھ کو دینے کے لیے چلا. اب میں اس ٹینشن کو نہیں رکھ سکتا. بھائی صاحب آپ ہی دیکھیں، تو مدرسے میں جو آتے ہیں نا وہ سب سے چھاتے ہوئے آتے ہیں، اور اچھے اچھے کو تو چن کر کے پہلے ہی کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ کرواتے ہیں. دیکھیے کہیں یہ فرق نہ جائے. یہ رولز ہے. پہلے آئے گا تاج پڑے پڑھتے ہو گئے، پہلے پیدا لیتے ہو گئے، تاج پڑے پڑھتے ہو گئے. مگر وارث شان مصطفیٰ کانفرنس بھی ہے تو اشرف الانبیاء، کانفرنس بھی ہے تو اشرف الانبیاء. اور وارث شان مصطفیٰ کیا ہے تیری شان؟ تو آیا لباس بشر میں بعد میں، علم خدا نے تجھے پہلے سے
نے سکھا دیا. لیکن یہ بات معلوم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تخلیق بشکل نور وہ پہلے ہوئی. لباس بشریت میں بات، لباس بشر میں یعنی انسانی شکل و صورت میں جو مکے کی سرزمین پر آئے نا، آپ کی تخلیق تو اس سے پہلے ہی ہو چکی ہے، مگر بشر کے لباس میں آپ مکے میں تشریف لائے. تو یہ رولز ہے. مگر شان مصطفیٰ دیکھو پہلے علم، اور صرف میرے حبیب کا تعلق تو اور ان کی شان تو بہت بلند ہے. آؤ حضرت آدم کی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سکھا دیا، ان تمام چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا جو نام حضرت آدم نہیں جانتے تھے. یعنی کب؟ جب حضرت آدم علیہ نبینا ابھی ان کی مٹی اور خمیر جو تیار ہو کر کے ابھی تیار ہو چکی تھی نا، تو اللہ جب فرشتوں کو کہا گیا سجدے کرو تو ابلیس مکر گیا، تو یہی اسی وقت یہ بات ہے. اللہ نے میں نے اس کو تم کیا سمجھتے ہو یہ انسان ہے، یہ زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، تم کیا سمجھتے ہو تم ہی میرے مقرب ہو. یہ وہ انسان میرا خلیفہ ہے کہ جسے ہم نے ساری چیزیں پہلے ادا کر دی. پتا کیا چلا مسلمانوں، حضرت آدم کو نبوت بعد میں ملی، علم پہلے عطا کیا گیا. حضرت عیسی کو نبوت بعد میں ملی، علم پہلے عطا کیا گیا. حضرت ادریس کو نبوت بعد میں ملی، علم پہلے عطا کیا گیا. حضرت موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، علم پہلے عطا کیا گیا. حضرت عیسیٰ کو علم پہلے عطا کیا گیا، نبوت بعد میں ملی. اس طریقے سے 1,34,000 انبیاء مرسلین یا تقریباً 2,34,000 انبیاء کرام اور مرسلین کا حال یہی ہے کہ نبوت و رسالت بعد میں دیا گیا، اس سے پہلے اللہ نے انہیں عالم بنا. علم پہلے، نبوت بعد میں، علم پہلے، رسالت بعد میں. آدم نبی بعد میں ہوئے، علم پہلے دیا گیا. شیش نبی بعد میں ہوئے، علم پہلے دیا گیا. ادریس نبی بعد میں ہوئے، علم پہلے دیا گیا. موسیٰ نبی بعد میں ہوئے، علم پہلے دیا گیا. حضرت یوسف علم پہلے دیا گیا، علم پہلے دیا گیا، نبی بعد میں ہوئے. اس لیے پورے انبیاء کرام کے جرمت کو، گنتیت کو اٹھا ڈالے، پہلے ان سب کو علم دیا گیا ہے، بعد میں پھر نبی اور رسول کا مقام. یہ ہے نبیوں کا مقام. تو جب نبیوں کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ جب نبیوں کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اور صرف اس نبی ہی کا مقام نہیں، جب اللہ کا وہ حبیب لباس نور تھا، جب حضرت آدم خمیر تیار نہ ہوئی تھی، تو میرا نبی کہتا ہے کہ میں اس وقت سے ہی نبی ہوں، میں اس وقت سے ہی ہوں. تو جب اس وقت سے نبی ہیں تو تھے کہاں؟ آپ کیا کہو؟ ہم تو یہی کہتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کا ترجمہ آپ سے کوئی پوچھے نا تو بغل والا آپ کا کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. بیٹا تم بھی تھے ہی ہوگے، تھے، لیکن سنیوں کے بچوں جب کلمہ حق کے دوسرے جز کا جب مانا تمہیں پوچھ لے کوئی تو یہ مت کہنا محمد اللہ کے رسول تھے، یہ کہنا محمد اللہ کے رسول ہے. محمد
اللہ کے رسول ہیں وہ اس وقت بھی ابھی بھی اور قیامت کے دن بھی، اور صرف قیامت کے دن ہی نہیں، روزے جزا کے دن بھی، روزے جزا کے دن بھی حال تو ہمارا یہ ہوگا کہ جنت میں اس وقت رسول پاک نہ جائے گا، ارے جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، مصطفیٰ آگے آگے ہوں گے، امتی پیچھے پیچھے جائے گا۔ اس وقت سے نہیں جس وقت نہ زمین نہ زمان کا وجود تھا، نہ شہر حجت تھا، نہ خود کو تھا، دنیا کی کوئی شے نہ تھی، نبی تھا اور خدا تھا، اور نبی کو بے خدا میں تھا، خدا نبی کو دیکھ رہا تھا، نبی خدا کا مشاہدہ کر رہا تھا، وہ نبی خدا کے چکر میں تھا، تو گویا خدا یہ ارشاد فرما رہا تھا، اے میری چاہت، اے میرا محمد، اے میرے محبوب، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھتا رہے، اے میرا محبوب میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھتا رہے، یہی تو چاہت ہے، اے محبوب میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو محبت ہے، اے محبوب میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو چاہت ہے، اے محبوب میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، یہی تو لب ہے، اے محبوب میں خالق ایم کے نگاہوں کو تجھے دیکھتا رہا، تو رسالت کی نظر سے دیکھتا رہے، میں تجھے چمکا چمکا کر دیکھتا رہوں، تو چمک چمک کر دیکھتا رہے، میں تجھے سمار سمار کر دیکھتا رہوں، تو سمر سمر کر میں تجھے چمکا چمکا کر دے، تو مجھے چمک چمک کر دے، میں تجھے سوار سوار کر دیکھوں، تو مجھے سوار سوار کر کے دیکھ، یہی تو محبت کا تقاضا ہے، یہی تو نصیحت کا تقاضا ہے، یہی تو چاہت ہے، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، وجہ کی یاد یہ ہے کہ تو لباس بشر میں جائے اور جا کر اعلان کرے قل هو اللہ احد، تو اعلان کر، تو میرا محبوب ہے نا، تو ہی تو میرا پیارا ہے، تو ہی تو میری چاہت ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میں تجھ سے جانا چاہوں اور تو مجھ سے جانا چاہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تجھ سے جانا چاہوں، تو مجھ سے جانا چاہے، میں تجھ سے جانا چاہوں، تو مکے کی گلیوں میں اللہ احد اعلان کرے تو میں تیرا اعلان کبھی یاسین کا کر کے کر دوں، تو مکے کی گلیوں میں کبھی اللہ الصمد کہہ کر پکار دے تو میں تجھے اسی قرآن میں متصل و مکمل کہہ کر کے پکار دوں، تو اسی مکے کی گلیوں میں لم یلد ولم یولد کہہ کر پکار دے تو میں تجھے طہا کہہ کر کے قرآن میں یاد کر دوں، تو مجھے اللہ اللہ کہے، میں تجھے محمد মিষ্টিরা মাসিগুলা চাইছি তার জন্য, কিন্তু আমি জোর করি নাই, কিন্তু খাওয়াতে হবে, আমার কোনো ইচ্ছে নাই মিষ্টির বুঝলা, তো মাসিগুলা কালকে বলবো তাই। مجھ کو معلوم تھا مولانا یعقوب صاحب تشریف لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کمال ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا کمال۔ حضرت نے فرمایا کہ پیچھے لیڈیز کی طرف جو ہے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں چندہ وغیرہ کے لیے، آپ سے جو بن پڑے اپنی خوشی سے اور محبت سے آپ اس میں ڈالیں، کیونکہ یہ جلسہ ہمارا تمہارا نہیں ہے، یہ جلسہ ہم سب کے نبی کا ہوا ہے، جلسہ ہمارا ہے تمہارا ہے، جو جلسہ نبی کا ہو وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ تو سب کا ہوتا ہے نا۔ یہ اور سی بات ہے کہ کچھ لوگ میلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں،
تمہاری قسمت میں نہیں تھا محمد کی محفل میں بیٹھ گئے. تم آئے میلہ دیکھے چائے پیے اور چلے گئے. سب کو نصیب کہاں ہوتا ہے؟ ارے جسے محمد کی محبت مل جاتی ہے نصیب اس سے ہوتا. سب کو نصیب کہاں ہوتا؟ نصیب تو قسمت والوں کی ہی جگمگاتی ہے. تو لیڈیز کی طرف جا چکا ہے. اب یہیں سے چلنا شروع ہو چکا ہے, سمجھ لیجیے. اس لیے آپ لوگ اپنی محبت سے محبتانہ جو بھی رشتے داروں کو دیں, صرف دل سے دیں, ایک نیت سے دیں اور اچھی نیت سے دیں, اخلاص کے ساتھ دیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر مرادوں کو پورا لگا. تو شان ہے محمد. جانتے ہو شان والے کے ساتھ جو رہتا ہے نا, شان اس کی بھی بڑھ جاتی ہے. شان اس کی بھی بڑھ جاتی ہے. میں آپ کے حساب سے ذرا دوں, میرے پیر و مرشد کا نام جانتے ہو؟ حضور سید شاہ جلال الدین اشرف شفیع الجیلانی. خلیفہ بھی الحمدللہ. مگر یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ تعلق سے نا مقام بڑھایا جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ میں اپنے مقام کی بلندی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا؟ استغفر اللہ. میں جہاں ہوں وہیں صحیح ہوں, فقیر ہوں, فقیر ہی صحیح ہوں. میں مولانا یعقوب صاحب کی بات کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر ان کی چلتی ہے, لیکن آپ سوچ رہا ہوں کچھ میری بھی چل جائے. اگر مجھے بھی حضرت کا ڈیٹ لینا ہوگا تو مولانا یعقوب صاحب کو فون کرنا پڑتا ہے. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ آپ تو میرے پیر و مرشد کے قریب رہتے ہو نا, اس لیے لینا تاریخ اگر ہے مجھے تو آپ ہی سے لینی پڑے. تاریخ اگر مجھے لینی ہو تو آپ ہی سے لینی پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دور رہتے ہیں, آپ قریب رہتے ہو. قربت کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ پیر کے قربت میں رہنے والا اگر فقیر بھی ہے تو بادشاہ ہوگا. پیر کی قربت میں رہنے والا فقیر بھی ہو تو بادشاہ بن جاتا. پیر کے دامن کو مت چھوڑنا. بغل والا کہے گا کی ہو گئے, کی مل گئے, کی حاصل ہو گئے. پیر معاملہ صحیح نہیں ہے. اگر ریکارڈنگ کر رہے ہو نا تو معاملہ کرتے رہے. میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ جاؤ یہی میرے لیے کافی ہے. تو دیکھیں نا تعلق کا اثر کیا ہوتا ہے. اب قرآن مدرسہ میں نا, یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن کا نزول کس پر ہوا؟ ہم سب کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی عظمت اتنی کیوں بڑھ گئی؟ سب سے پہلے تو یہ جانو کہ قرآن کا تعلق محمد مصطفیٰ سے. مصطفیٰ سے تعلق ہونے کی بنیاد پر قرآن عظیم ہو گیا. اتنا عظیم ہو گیا کہ اگر آپ کے شمسپور میں کوئی لائبریری ہو, اور وہ لائبریری دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی لائبریری ہے, کسی انسان سے کہا جائے, عام انسان سے, طالب علم نہیں ہو, مولوی صاحب نہیں ہو, مولانا نہیں ہو, مفتی نہیں ہو, ایک جاہل سے کہا جائے, اور اس لائبریری میں دین اور دنیا دونوں کتابیں ہیں, کہا جائے کہ بھائی بخاری شریف کتاب لے آؤ لائبریری سے. اب آپ جاؤ گے, سب سے پہلے لائبریرین سے ملو گے. ملنے کے بعد نا آپ کہو گے کہ مجھے فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے نا کہ صحیح البخاری دے دیجیے.
اب لائبریرین بھی نہ تلاش کرے گا، اس پہ انگلی رکھے گا، اس پہ رکھے گا، برق کو کھولے گا، پہلے فرنٹ پیج کو دیکھے گا کہ صحیح بخاری لکھا ہے یا مسلم لکھا ہے یا سنن نسائی لکھا ہے یا ترمذی لکھا ہے یا مشکات المصابیح لکھا ہے، پہلے پڑھے گا، پھر جب دیکھے گا کہ ہاں صحیح بخاری ہی لکھا ہے، کہے گا جاؤ یہی کتاب صحیح بخاری ہے۔ مگر اسی جاہل انسان کو کہتے کہ مجھے قرآن کی ضرورت ہے، کس کی؟ قرآن کی ضرورت ہے، تب اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لائبریری سے ہو جائے گا، کتابوں کو دیکھے گا، جس کتاب کے اوپر کپڑے اور چوٹان لگے ہوں گے سمجھ جائے گا وہی وہ کتاب ہے جسے پوری دنیا یہی وہ کتاب ہے جسے پوری دنیا قرآن کہا کرتی ہے۔ وہ اب لائبریری سے نہیں پوچھے گا، وہ اٹھائے گا اور لے کر چلا آئے گا۔ کیوں پہچان رہے ہو آپ؟ اس لیے کہ اس قرآن کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ سے، اور جس ذات سے کتاب کا تعلق ہو جائے وہ کتاب بھی معظم متبرک بابرکت ہو جاتی ہے، اتنی برکت والی ہو جاتی ہے، پڑھو تو ثواب ہے، سنو تو ثواب ہے، دیکھو تو ثواب ہے، گلاس جو اس سے مت ہے اس کو اٹھا کر اپنے لبوں پر لگا لو تو بھی ثواب ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، اس لیے کہ وہ کتاب کسی اور پر نازل نہیں ہوئی، اللہ کے محبوب محمد تو قرآن معظم کی ہوا ہے، قرآن معظم اس لیے ہوا کہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے نا وہ بڑی عظمت والی ذات ہے۔ قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ضروری ہے، فرض ہے، فرض دین کی تعلیم دینا۔ آج بوڑھا لوگوں سے پوچھ دو، فسق بوڑھا سے، غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ مولوی صاحب غسل آپ کا کام ہے، میں کیا جانوں، میں کیا جانوں غسل آپ کا کام ہے، وضو میں کتنے، میں کیا جانوں، وہ آپ کا کام ہے، آپ جانیں۔ اچھا تو تم فری میں آ گئے کیا دنیا میں؟ آسمان سے جڑے اور کھجور کیا کر گئے؟ یہ بھی پتہ نہیں کہ جس دین میں ہم پیدا ہوئے اس دین کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اس دین کا سیکھنا ہم پر کتنا واجب ہے۔ جس طریقے سے نماز واجب ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ نماز سے بھی زیادہ اگر ضروری ہے مسلمانوں کے لیے تو علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب علم سیکھے گا تو نماز صحیح ہو، علم سیکھے گا تو روزے صحیح ہو، علم سیکھے گا تو اس کا حج صحیح ہوگا، علم سیکھے تو اس کی زکات دینے کا طریقہ معلوم ہوگا، اس زکات دینے کا علم ہوگا، علم سیکھے گا تو بڑوں کا آدر کرنا جانے گا، علم سیکھے گا تو علم سیکھے گا تو چھوٹوں سے پیار کرے گا۔ وہ نبی کا آدر کیا جانے کہ جس کے پاس علم ہی نہ ہو، کہتے تو ہے کہ ہم بخاری پڑھتے ہیں، ارے جب بخاری کھولتے ہیں تو بخاری نہیں پڑھتے، انہیں بخاری مسلمانوں اپنے ایمان کو سدھارے، اپنے دین کو سدھارے۔ آپ جانتے ہو قرآن مجید کو جب کھولو گے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ سورہ جو ہے نا سورہ مکی ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا یہ سورۃ مدنی، یہ سورہ مدنی، سورہ مدنی ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ اور کلام کس کا ہے؟ بول تو کس کا ہے؟ اس کے سامنے اللہ کا ہے نا، اللہ کا ہے۔ اللہ تو مکان و مکانیات سے پاک، اللہ تو زمان و زمانیات سے پاک، پھر اس کا کلام مکی اور مدنی کیسے ہے؟ کلام خدا کا ہے، دوسرے بات سے نہیں۔ ایک بار نہیں پوچھے گا تو پھر سے مجھ کو میں دوبارہ پوچھوں گا، اگر دوبارہ بھی نہیں پوچھے گا تو میں آپ کے سر پر چڑھ کر کے آپ کے دل میں اتر جاؤں گا۔ قرآن ہی کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اس میں بات کس کی، کلام کس کا؟ اللہ کا کلام۔ اللہ زمانہ اور زمانات سے پاک ہے، اللہ مکان اور مکانیات سے پاک ہے، وہ لا محدود ہے۔
उसकी कोई हद नहीं। फिर जो कुरान में अल्लाह का कलाम जो है, जो सूरा कहते ये सूरा मक्की है, ये सूरा मदनी है, ये कैसे? तो मुसलमानों, सूरा मक्की और सूरा मदनी हुई, वो कलाम में खुदा की तरफ मत देखो, वो अगर देखना है तो ज़ाते मुस्तफा की तरफ देखो। कलाम तो खुदा का है, मगर देखना कलाम खुदा की बुनियाद पर खुदा की तरफ नहीं है, देखना ज़ाते मुस्तफा की तरफ है। मुस्तफा मक्के में है और जिब्रील अमीन आयत लेकर मक्के में आ जाए तो वो आयत मक्की हो जाती है, और मुस्तफा मदीने में है, जिब्रील अमीन आयत लेकर के आ जाए मदीने में तो वो आयत मदन। तो आयतों का और सूरतों का मक्की और मदनी होना ये निस्बत खुदा की बुनियाद पर नहीं होता, ये होता है तो निस्बत रसूल की बुनियाद पर होता है कि मुस्तफा जाने रहमत की जात अगर मक्के में है तो वो आयत मक्की हो जाती है, और मुस्तफा जाने रहमत की जात अगर मदीने में चल कर है और जिब्रील अमीन आयत करीमा को लेकर करके आए तो वो आयत करीमा मदनी हो जाता है। कुरान का एजाज क्या जानते? 4 मशहूर किताबें हैं, 4, इसके बारे में सबको इल्म है। छोटे शरीफे तो बहुत है, मगर सबसे मशहूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम और उसकी किताब में जो सबसे मशहूर किताब है वो 4 है। एक ज़बूर, तौरात, इंजील, और जो हम सब के घरों में है वो घरों में है, जुबान पर नहीं है, सिर्फ घर में है, जुबान पर नहीं है। कहां घर में है? पाक कर घर में अलमारी के ऊपर वो अल्लाह की किताब ज़बूर हज़रत दाऊद से। मगर जब वो किताब नाजिल हुई ना, और सुन, ये 4 किताबें जो नाजिल हुई है ना, असल जो इसकी है वो लैंग्वेज जो है वो अरबी जुबान है। 4 किताब जो नाजिल हुई है वो अरबी जुबान है, मगर हज़रत दाऊद ने उस ज़बूर को अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपनी उम्मती को दिया है, अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपनी उम्मती तक पहुंचाया। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब नासिल हुई ना तो जुबान उसकी भी अरबी थी, मगर हजरत मूसा ने जब अपनी कौम को दिया ना तो उसको अपनी जुबान इब्रानी जुबान में ट्रांसलेट करके अपनी कौम को अता फरमाया। इंजील जब नासिल हुई तो अरबी जुबान, मगर जब हजरत ईसा नबीना को उतरी तो हजरत ईसा नबीना ने जब अपनी उम्मत को दिया है तो सुरियानी जुबान में ट्रांसलेट कर दिया। ये तीनों तो किताबें हैं ना, मशहूर किताबें, ये सब किया से अरबी जुबान है, मगर हर नबी ने जो अपने उम्मती को किताबें दी है ना वो उनकी जुबान में ट्रांसलेट करके दिया। ज़बूर हजरत दाऊद की उम्मती की जुबान में अता किया गया, आयत ट्रांसलेट किया गया उनकी जुबान। उसी तरीके से तौरात आयत अरबी में ट्रांसलेट कर करके उनकी उम्मत को दिया गया इब्रानी जुबान। इंजील आयत अरबी में, मगर हजरत ईसा के मानने वाले को जब दिया गया तो सिरियानी जुबान में ट्रांसलेट करके दिया। मगर वाले मेरे नबी की शान कुरान में आया अरबी में, मगर मोहम्मद अरबी ने ट्रांसलेट करके अपनी उम्मती को नहीं दिया है। जैसा आया था वैसा अपनी उम्मत को, जैसा आया वैसा ही अपनी उम्मत को दे दिया। और जब दिया ना तो सबके लिए आसान भी हो गया। आजमी हो फिर भी पढ़ रहा है, ईरान का हो फिर भी पढ़ रहा है, फिलिस्तीन का हो फिर भी पढ़ रहा है,
पाकिस्तान हो फिर भी बढ़ रहा है, अमेरिका का हो फिर भी बढ़ रहा है, और अजमेर भारत का हो फिर भी आगे बढ़ रहा है। ये कुरान का एजाज नहीं तो क्या है? ये कुरान मुस्तफा जाने रहमत पर जिस जुबान में उतरा, मुस्तफा जाने रहमत ने उसी जुबान में अपने उम्मती के बताओ जरा, देखो कुरान की शान। आप नबी को मानने वाले, नबी से बेपनाह भालोबासा करते हो, नबी से बहुत मोहब्बत करते हो, नबी से बड़ा ही प्यार करते हो। देखो नबी के रहमत का करिश्मा क्या है। नबी के रहमत का करिश्मा ये है कि ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब उतरी तो ज़बूर के हाफिज जो हुए ना, वो खुद नबी हुए। उम्मती में कोई नहीं, उस किताब के जो हाफिज थे ना, वो सिर्फ नबी थे। उनकी उम्मत में कोई उस किताब का हाफिज ना हुआ। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, तौरात के हाफिज फकत हजरत मूसा। उम्मत में कोई तौरात का हाफिज ना हो सका। और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, मगर इंजील के हाफिज फकत हजरत ईसा थे। हजरत ईसा के कौम में कोई भी उस इंजील का हाफिज ना हो सका, मगर बाहर शान मुस्तफा, बाहर मोहम्मद अरबी की शान। क्या शान है मोहम्मद अरबी कि जब कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद मुस्तफा पर, तो सिर्फ कुरान के हाफिज मोहम्मद मुस्तफा ही न हुए, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी ये निशानी अपने उम्मत को दे दिया। ऐसा दिया कि आज उम्मत मुस्तफा का बच्चा बच्चा कुरान को याद करके हाफिज कुरान बनता है। अच्छा बच्चा मदरसे में देखो हाफिज कुरान बन रहे हो। अगर कुरान का कारी है तो अच्छा, कुरान का हाफिज है उससे भी अच्छा, कुरान का कारी है तो अच्छा है, कुरान का हाफिज है उससे भी अच्छा, कुरान का आलिम है उससे भी अच्छा है, कुरान का आरिफ है उससे भी अच्छा। तो कुरान को जो जिस अंदाज से पढ़ता जाता है ना, अल्लाह के फضل व करम से उसका मकाम भी उतना ही बुलंद वाला होगा जाता है। फकत कारी है, मकाम है, अच्छा है, हाफिज बन गया और अच्छा हो गया, आलिम बन गया कुरान का उससे भी अच्छा हो गया, आरिफ बन गया कुरान का उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया। मगर आज हमारा क्या हाल है? हम तो रमजान में भी कुरान नहीं खोलते हैं, रमजान में भी कुरान नहीं खोलते हैं, और आप कहते हो कि हमसे सच्चा कोई आशिक़ मुस्तफा नहीं। क्या यही इश्क़ मुस्तफा की पहचान है कि जो कुरान रहमत और शिफा का पैकर और मखज़न बन करके हमारे दरमियान आया, आज हम उसी कुरान को भूले गए। उस कुरान को मजबूती से थामो, उस कुरान को मजबूती से पकड़े रहो, खुद भी कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दो, उन्हें ये सिखाओ कि कुरान पढ़ोगे तो कुरान की बरकत का असर ये होगा कि तुम्हारा वजूद भी नापाकी से पाकी की हालत की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में बदरूहें होंगी, तो वो बदरूहें भी घर को छोड़ कर भाग जाएंगी। जिस जगह पे कुरान की तिलावत होगी वो जगह भी अगर परागंदा होगी तो कुरान की बरकत से वो भी नूर का गहरा बनता हुआ जाएगा। मुसलमानों, कुरान की अजमत बहुत बड़ी शान है, कुरान की बहुत बड़ी अजमत है, लेकिन आज हम कुरान को भुला बैठे हैं। मैं फिर आपको भी लपेटूंगा कि सिर्फ सुन्नी 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 कहने से नहीं होगा। खाली हम ये लेकर के मैदान में चल रहे हम सुन्नी है सुन्नी है सुन्नी है, तो क्या जन्नत तेरे बाबा की है? सुन्नी है तो चले गए, चाहे गालियां बको, चाहे धोखे देते,
چاہے دوسروں پر ظلم کرو، چاہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرو، دوسروں کو مارو پیٹو، اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرو، اور پھر یہ کہو سنی ہے سنی ہے سنی ہے، نماز نہ پڑھو اور کہہ دیتے ہم جنتی ہو گئے۔ ایسی سنیت ہمیں نہیں چاہیے۔ ارے سنی تو وہ ہو کہ مصطفیٰ کی سنت کا ایسا پیروکار بن جائے، ایسا پیروکار بن جائے، ایسا پیروکار بن جائے کہ اس کی ادا کو اگر غیر بھی دیکھے نا تو وہ بھی وفادار ہو جائے۔ کہ سنت کے اس طریقے سے پیروکار ہو جائے کہ اگر غیر بھی تمہارے حالتوں سکنات کو دیکھے، حرکات کو دیکھے، تو وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے اور کہے کہ جب امتی ایسا ہوگا تو نبی کیسا، امتی کیسا ہو نبی کیسا ہو۔ مگر مسلمانوں آج ہمارا طریقہ بالکل بدل گیا ہے۔ آج ہم حقیقت میں اس نبی کی شریعت کے نافرمان ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ کئی حاجی کو تو ہم نے دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، ایک طرف تو حج کر کے چلے آئے مگر دوسری طرف چغلی اور غیبت سے بھاگ نہیں، چغلی کرتے پھرتے، غیبت کرتے پھرتے۔ ابھی ابھی دیکھو گے کہ ابھی وہ مسجد سے نماز پڑھ کر کے آیا ہے، ایک نمازی انسان، اور وہ کہتا ہے جی آتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کی برائی کرنے کی۔ مسلمانوں ایسا مت کرو، یہ تمہارے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے حج کی حفاظت ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ میری نماز کی حفاظت ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ میرے روزوں کی حفاظت ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ میرے زکات کی حفاظت ہو جائے، تو عمل کے ساتھ ساتھ محبت رسول کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ منہیات مصطفیٰ سے، یعنی جن چیزوں سے مصطفیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جاؤ۔ نماز بھی قبول ہوتی ہے، نماز بھی قبول ہوتی ہے، مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا غلط ہے۔ نفس جس کی طرف مائل ہو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی اچھا ہے، مگر میں کہتا ہوں مسلمانوں اپنی طبیعت سے مت جیو، اگر جینا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت پر جیو، کیونکہ اپنی طبیعت سے مسلمان نہیں جیتے ہیں، اپنی طبیعت سے مومن نہیں جیتے ہیں۔ مومن اور مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اپنی طبیعت سے نہیں ہوتی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت اور اللہ کی مشیت سے ہوا۔ خدا بندی سے اگر زندگی گزارو گے، محمد عربی کی شریعت کے مطابق جب زندگی گزارو گے تو قسم خدا کی تم چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لو گے نا تو اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ میں کل بتا رہا کہ مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا، آج تو ہم بھولے گئے تھے مصطفیٰ کا اخلاق کیسا۔ سنو حدیث پاک، وہی جنگ احد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک آگے کے شہید ہو گئے، آپ کے لارش مبارک ریش مبارک خون سے لہولہان ہو گیا تھا، تو بعض صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں ان کے لیے بدعا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ اگر ہاتھوں کو اٹھاتے تو اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی یاد رکھے گا، آپ کیوں نہیں ان کے لیے بدعا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ سنو، حضرت نوح علیہ نبینا پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ آئے، تب جا کر اللہ نے انہیں کشتی کے بنانے کا حکم دیا تھا، اور جب کشتی کے بنانے کا حکم دیا نا تو حضرت نوح علیہ نبینا جب اپنی امت سے بالکل پریشان ہو گئے نا، حضرت نوح علیہ نبینا نے فرمایا تھا اے اللہ میں اپنے اس قوم سے پریشان ہو گیا ہوں، اے اللہ کی اس پر عذاب نہ دے۔ میں اپنے اس قوم سے اس امت سے میں پریشان ہوں، انہوں نے مجھے ستا کا وقت دیا، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اے اللہ اس پر عذاب کا نزول کرو۔
मेरा नबी तेरी क्या शान है, जंग उहद में आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपके रेशे मुबारक पर खून के असरात इतने ज्यादा गालिब हो गए कि आपके रेशे मुबारक से खून की कतरे टपकने लगे। जब टपकता था तो आपके कदमों तक उस खून का कतरा का असर जाहिर होने लगा था। सहाबा ने कहा है या रसूल अल्लाह आप हाथों को उठाएं, क्यों नहीं इन लोगों के लिए सरकश कौम है, ये मानने वाली नहीं है, ये जंग करने वाली है, ये कत्ल कताल करने वाली है, ये आपका नबी नहीं मानती है, क्यों नहीं इसके लिए बदुआ फरमा देते। लेकिन बाहर मेरे मुस्तफा का अल्लाह रब्बुल इज्जत कि वो मोहम्मद अरबी हुदूद में तो हाथों को उठाया था मगर बदुआ के लिए नहीं उठाया था, दुआ के लिए। और फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फिर लिक़ौमी व इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, मेरी कौम, ऐ अल्लाह इस मेरी कौम को बख्श दे क्योंकि इसे मालूम नहीं है कि मैं अल्लाह का सच्चा और पक्का नबी। तो नबी ने उस हालत में अपनी कौम के लिए बददुआ नहीं की थी। आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, खून का फव्वारा निकल रहा था, रेशे मुबारक पर खून के असरात जाहिर थे, आपका पूरा लिबास रंगीन हो गया था खून से। इस आदत में भी मुस्तफा की जात वो जात है जो अपने दुश्मनों के लिए बददुआ नहीं करती है, अगर करती है तो दुआ करती है। ये तो मेरे नबी की शान है। और क्या हो गया इन बच्चों को, आज हम पर कोई एक छोटा सा कंकर फेंक दे तो हम उस पर छोटा सा कंकर नहीं 1 किलो का पत्थर उठाना, तुम हमें 1 किलो मारोगे छोटा सा, हम तुम पर 1 किलो का पत्थर मारोगे। ये बदला लेने का इंसान के अंदर इतना जज्बा हो गया है ना, ये भी भूल गए हैं कि हम किसी और की उम्मत नहीं है, हम अगर उम्मत है तो मोहम्मद अरबी की उम्मत। इतने परेशान होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माना। और जानते एक किताब है जिधर से निजामी पर पढ़ाई जाती है, अल-क़िराअत अल-आशिरा, उस किताब में एक हदीस का एक टुकड़ा है, वही उसका माना है। मैं यमनौका मिन्नी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से लौट गए, जंग से लौट गए थे, लौटते लौटते आप थक चुके थे, अपनी सवारी से आप उतरे, आपके साथ असहाबे किराम भी थे। उतरने के बाद देखा कि तीतर का दरख्त है, छोटे छोटे दरख्त होते थे, ये हदीसों में तीतर के दरख्त है। आपने क्या किया, घोड़ों को वहीं पर बांध दिया, बांध कर उस तीतर के दरख्त से छांव होता था, वहां पर दरख्त होगा वहां छांव होगा, तो तीतर के दरख्त का छोटा छोटा सा छांव मिल रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतर जाओ, सबके सब अपनी अपनी जगह ले लो और वहां कुछ देर आराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन का गलबा आना था कि एक यहूदी एक काफिर उधर से आया और आने के बाद ना उसने देखा ये मोहम्मद इसी का नाम है, ये तो सोए हुए हैं, आज तो गनीमत है, कत्ल के लिए कब से हम ढूंढ रहे हैं, चलो आज गनीमत है, ये सोए हुए हैं। और इनकी तलवार भी ना उसी तीतर के दरख्त के ऊपर लटकी हुई है। उसने उस तलवार को उतारा, तलवार को उतारने के बाद उसने नियाम से खींचा, नियाम से खींचने के बाद उसने तलवार को छोड़ दी, मोहम्मद अरबी की आंखें खुल गई। मोहम्मद अरबी से वो काफिर पूछता है मैं यमनौका मिन्नी, तुझको मुझसे कौन बताएगा। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई और नहीं अल्लाह। मेरा नबी अपने उम्मत को मुसीबत कितनों ही क्यों ना बड़ी हो, एम सेहन दिमाग फिक्र में अगर कोई हो तो कोई दुनिया का बंदा नहीं हो, अगर हो तो अल्लाह की जात। और आज हम पर मुसीबत आ जाए तो फिर आप समझते कौन अमीर है भाई, कौन जमींदार है, कौन ठेकेदार है। ठेकेदार के पास जाएंगे तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर ठेकेदार जब खुद परेशान होता है ना तो वो भी कहीं और नहीं अल्लाह के पास जाए, अल्लाह के पास। तो मैं यमनौका मिन्नी, तुझको मुझसे कौन रोकेगा। मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह अल्लाह
اتنے میں جب اللہ مصطفیٰ نے فرمایا نا تو اس کے ہاتھوں پہ نا تلوار کی میان چھوڑ گئی. جب چھوٹی تلوار کی میان نہ تو تلوار نیچے گر گئی. جب نیچے گری تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا. پھر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں یملأک بنتی، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے چہرے کو گرا لیا، کچھ نہ کہا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میری گردن بھی مار سکتا تھا لیکن میں اس کے بدلے میں تیری گردن نہیں ماروں گا. تو مجھے چاہتا تو قتل کر دیتا، مگر محمد کی یاد، محمد کی یہ قدرت، محمد کی یہ تہذیب، محمد کا یہ تمدن، محمد کا یہ اخلاق نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، بلکہ محمد کی تہذیب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا جاتا ہے. جب میں نے تجھے معاف کر دیا، معاف کرنا تھا تو وہ سب وہاں سے ہنستا ہوا چلا گیا. جب مکے کی وادی میں پہنچا، مکے کی وادی میں پہنچنے کے بعد وہ سارے مکہ سے کہتا ہے جانتے ہو اب تک میں محمد عربی کو غلط سمجھ رہا تھا، اب تک میں محمد عربی کو برا کہہ رہا تھا، اب تک میں محمد عربی کو اچھا نہیں کہہ رہا تھا، لیکن آج میں گواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ قسم خدا کی ہوئے زمین پر اگر اللہ کا سب سے کوئی اچھا بندہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں، محمد. پتا کیا چلا مسلمانوں، میرا نبی جو آیا نا ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. میرا نبی جو آیا نا ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. اس لیے نبی سے تعلق مت چھوڑے. نبی تو وہ ہے کہ جو امتی نبی سے قرب اختیار کر لیتا ہے، نبی کا ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی انسان بن جاتا ہے. انسان بن جایا کرتا ہے. مسلمانوں بہت وقت ہو چکا، زیادہ دیر تک یہ جلسہ بھی نہیں چلے گا. انشاءاللہ 1 سے 1.5 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگ اطمینان کے ساتھ تشریف فرمائیں. میرا وقت ختم ہو چکا، اس لیے میں آپ سے رخصت دینا چاہتا ہوں. جو بھی بولنے میں یا آپ کی سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطیاں ثابت ہوئی ہوں، میں اور آپ سب مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.